بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں یہ واضح کروں گا کہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی سے مرتبے میں بڑے بھی ہیں اور آپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے۔ تو آج میں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ واضح کروں گا، احادیث سے واضح کروں گا، قرآن پاک کی آیات ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ مولا علی سے بڑا ہے، تفصیل کے ساتھ واضح کروں گا۔ اچھا، تفصیلی گھسے ہوئے اہل سنت میں اور شیعوں کی زبان بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، انبیاء کے بعد اور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں صحابہ اور اہل بیت میں سب سے افضل تو صدیق اکبر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، ان کا پہلا نمبر ہے صدیق اکبر کا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر گڑبڑ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دوسرے نمبر پر بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، دوسرا نمبر کس کا ہے، بعض کہتے ہیں جی مولا علی کا ہے، تفصیلی شیعہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں مولا علی سے افضل ہیں، اور جو بندہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، پھر سنی نہیں ہے، وہ بندہ شیعہ رافضی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میں ابوبکر صدیق کو پہلا نمبر دیتا ہوں، سب سے افضل مانتا ہوں، لیکن دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے چھوڑو جی بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ پھر بھی وہ گمراہ ہے، تو سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے، کیونکہ دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، فاروق اعظم جو دوسرے خلیفہ راشدین کی قبر بھی روضہ رسول میں ہے۔ تو اگر کوئی مولا علی کو حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل کہتا ہے، بڑا مرتبے والا کہتا ہے، تو ایسا بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں ہے، شیعہ رافضی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کی دو میں آپ کے سامنے آیات پیش کر دیتا ہوں، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ تو اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شیخین تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ جہاد میں اور مال میں مقدم تھے مولا علی پر، یعنی مکہ میں مولا علی کی تو اس وقت ایج کم تھی، ابو بکر صدیق حضرت عمر مکہ میں بھی جہاد کیا کرتے تھے کفار کے ساتھ اور مال بھی خرچ کیا کرتے تھے، حضرت عمر بھی شامل ہیں، شیخین ابو بکر عمر دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر میں خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ کس کا بھائی، کس کے راستے پر چلا، یعنی رسول اللہ و صاحبہ، حضور علیہ السلام اور حضور کے دونوں دوستوں کا جو راستہ ہے، حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کا راستہ۔ ہمارے اکابرین علیہ سنت لکھا ہے کہ مولا علی بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے راستے پر چلا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے راستے پر چلا۔ تو یہ آیات ہیں جو فاروق اعظم کی افضلیت کے والے سے ہیں۔ پھر اسی طرح یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ جو آیت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شیخین ہیں یہ مولا علی سے مرتبے میں بھی بڑے ہیں اور علم میں بھی بڑے ہیں، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے بڑا عالم کہتا ہے ایسا بندہ بھی گمراہ ہے، سنی نہیں ہے، شیعہ رافضی ہے۔ اچھا، اسی طرح احادیث بھی بے شمار ہیں بھائی، جیسے کہ کتاب الثقافت ابن حبان جلد نمبر 7 میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین خیر من ابی بکر و عمر، کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی بندے پر سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا، یعنی ان سے افضل کسی بندے پر سورج طلوع نہیں ہوا نہ غروب ہوا، یعنی ابو بکر عمر کے علاوہ۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ما طلعت الشمس ولا رجل خیر من عمر، عمر سے بہتر شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جناب والا مصنف ابن ابی شیبہ میں مسند بزاز میں حدیث موجود ہے، حضرت مولا علی سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں مرسلین کے، یہ مولا علی سے روایت ہے، یعنی جو بندہ دنیا سے بڑھاپے کی حالت میں جائے گا ان کے سردار حضرت ابو بکر عمر ہے، جوانی کی حالت میں جائے گا ان کے سردار امام حسن امام حسین ہے۔ پھر خود مولا علی نے فرمایا، یہ رجال کشی میں موجود ہے، شیعوں کی کتاب اس میں موجود ہے، کہ مولا علی نے ممبر پر فرمایا کہ جو بندہ مجھے ابو بکر عمر سے افضل بتائے گا میں اس کو مفتری یاد لگاؤں گا، مفتری کی یاد کتنی 80 کوڑے۔ اور بخاری میں خود حدیث موجود ہے، مولا علی نے خود فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ اور پھر بنو ہاشم کا بھی یہی عقیدہ تھا بھائی، بنو ہاشم میں امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، مولا علی، سب کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر مولا علی۔ اب جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے ایسا بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے۔ تو جو بندہ مولا علی کو حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، فاروق اعظم سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے۔ تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، وہ کہتے رہتے ہیں دوسرے نمبر پر بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوئی پوچھے نا حضرت عمر افضل ہیں یا حضرت علی، کہتے ہیں بحث ہی نہیں کرنی، وہ بحث کرنی چاہیے، یعنی سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ دیکھیں اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات رکھ دی، حدیث رکھ دی، مولا علی کا عقیدہ رکھ دیا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ساری امت کا یہ عقیدہ ہے، پھر میرے علی شاہ صاحب کا، اعلیٰ حضرت کا، داتا صاحب کا، ان سب کا یہ عقیدہ ہے، غوث العظم کا، کہ حضرت ابو بکر عمر یہ مولا علی سے افضل ہے، مرتبے میں بڑے ہیں۔ اب جو ایسا کہتا ہے وہ بندہ رافضی شیعہ ہے، سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنی ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ سب پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے۔ جو بندہ مولا علی کو حضرت ابو بکر سے کہتا ہے افضل کہتا ہے یا حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ پھر سنی نہیں، شیعہ رافضی ہے۔ تو آج میں نے اس حوالے سے حدیث کرتاس کے حوالے سے چونکہ میں بحث کر رہا ہوں
تو تفصیل کے ساتھ آج میں نے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ موقف اہل سنت کا رکھ دیا. یہ تفصیلی بحثیں کرتے رہتے ہیں اس طرح کی. جو دوسرا نمبر حضرت مولا علی کا, یہ ایسا بندہ گمراہ ہے, سنی شیعہ رافضی ہے. تو اہل سنت توجہ کیا کرو بھائی, یہ رافضی شیعہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. ابو بکر کا پہلا نمبر, دوسرا عمر کا, تیسرا عثمان کا, مولا علی کا چوتھا نمبر. ولایت میں بھی یہ ترتیب ہے, سب سے بڑے ولی ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. علم میں بھی یہ ترتیب ہے, سب سے بڑے عالم ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. اب مزید اگر آپ نے مسئلہ اب ذریعے سننا چاہتے ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش چودھری یوٹیوب چینل. آپ تفصیل کے ساتھ ویڈیو سماعت کر لیں.